اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر منگل بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس ہفتے جو ہے اصلاح معاشرہ کو موضوع بنایا گیا، بہت اچھے انداز میں آداب گفتگو پر پہلے پروگرام میں بات ہوئی، اس کے بعد دیانتداری، امانت داری کے حوالے سے کل ہم نے علماء حضرات سے بہت اچھے پیغامات لیے اور ان سے گفتگو سنی، اور آج جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اگرچہ 4 حرفی لفظ ہے، لیکن اس کو اختیار کرنے میں لوگ اور اس پر عمل کرنے میں، اس کے حوالے سے بات کرنے میں، سننے میں بڑی دلچسپی لی جاتی ہے، یعنی غیبت۔ اگر دوستوں کی محفل ہو، اگر رشتہ دار آپس میں اور خاص طور پر معاصرین ہوں، ہم عمر افراد ہوں، کیسی ہی گیدرنگ ہو، موضوع گفتگو جو ہوگا وہ ضرور اس کے اندر کہیں نہ کہیں غیبت کا فلیور آپ دیکھیں گے۔ کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے تجربات کے مطابق جو نقالی کر سکتے ہیں وہ نقالی کر کے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جو جس انداز میں بیان کر سکتا ہے وہ ضرور غیبت کے اس عمل میں شامل ہوتا ہے۔ سننے والے بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، جناب اس نے تو کمال انداز میں بیان کر دیا، اور واقعتاً وہ ایسا ہی ہے۔ یہ سب چیزیں اس طور پر کی جاتی ہیں کہ جیسے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے، تفریح تباہ کے طور پر اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں اور کوئی چیز ہمارے معاشرے میں، ہمارے معمولات زندگی میں اور ہماری نشست و برخاست میں بہت زیادہ رائج ہو جائے، تو اس پر ضرور میں سمجھتا ہوں توجہ ہونی چاہیے کہ آیا اس حوالے سے اللہ کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور اگر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے، کوئی غیبت میں شامل ہے، غیبت کر رہا ہے، تو آیا اس کے اعمال اور افعال اور اس کی عبادات کس درجے میں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ غیبت سے بچو، چونکہ زنا سے بدتر ہے۔ زنا سے بدتر اس لیے فرمایا گیا کہ زنا کے لیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر معافی طلب کی جائے، استغفار کی جائے، تو وہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، لیکن اگر غیبت کرنے والے کی غیبت کی آپ نے تو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے وہ آپ کے لیے وبال ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے نقصانات ہیں جسے ہم محسوس کیے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی ایسے شخص کے، اعمال مقبول نہیں ہوتے ایسے شخص کے، اور اس پر گناہوں کی یورش ہوتی ہے، یعنی کہ یلغار ہوتی ہے۔ تو اب ہم جگہ جگہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جناب دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یہ دیکھیں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ تو اسے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، اسے کوئی تفریح تباہ کا سلسلہ نہ سمجھا جائے، بلکہ غیبت کو ایک گناہ کے طور پر لیا جائے کہ گناہ ہے۔ اس حوالے سے قرآن کیا حکم دیتا ہے، اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کا کیا فرامین ہے، اسی حوالے سے ہماری اپنی کیا کمی کوتاہی کجی ہے کہ جس کے سبب ہم سے یہ فعل سرزد ہو جاتا ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا کیا ہے، کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام سوالات کو آج کے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور علامہ مفتی اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حضرت، چونکہ سرنامہ کلام میں نے قرآن کا حوالہ دیا، تو قرآن کی روشنی میں میں چاہتا ہوں کہ قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے، غیبت کی تعریف بھی تھوڑی سی فرما دیجئے، اور میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ دیکھیں سوال کے 2 حصے ہیں، ایک ہے غیبت کی تعریف اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن ذی شان اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ دیکھیں غیبت کی تعریف تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول۔ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کتنا صاف ستھرا، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ اکبر، ساری بات ختم، سارے عقیدہ بیان کر دیا صحابہ نے کہ یہ سارے فرقے، سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں، سارے لور کے اندر سارے رولے مکا دیتے۔ اور جواب کے شروع میں آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک بہت اچھا حل کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ ورسولہ اعلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اچھا اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرنا کہ جس کو وہ مکروہ جانتا ہے، برا جانتا ہے۔
اس میں بنیادی طور پر انسان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان کے اندر عیوب ہوتے ہیں، نقائص ہوتے ہیں، خطاؤں کا پتلا ہے۔ کامل و مکمل تو ذات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انبیاء کرام کے حوالے سے عصمت کا عقیدہ ہے ہمارا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرنا اس کے پیٹھ پیچھے کہ جس کو وہ برا جانتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ بڑی اہم ترین بات، جی فرمائیے، اگر جو ہے واقعتاً جو چیز میں کہہ رہا ہوں اپنے بھائی کے حوالے سے وہ اس کے اندر موجود ہے تو پھر بھی غیبت ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ عیب، وہ کوتاہی، وہ کمی اس کے اندر موجود ہے تبھی غیبت ہوگی۔ اگر وہ عیب اس پہ موجود ہی نہیں ہے تو بہتان ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی بدتر ہے۔ اللہ، اب اس پہ دیکھیں آپ عمومی طور پر ویسے تو جب غیبت چل رہی ہوتی ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ کان کی لذت لے رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ہمت کر بھی دے اور محفل کے اندر یہ کہے کہ یار غیبت نہ کرو، تو آپ کو ایک آواز آتی ہے کہ ارے بھائی غیبت نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، بھائی میں آپ غیبت کو نہیں آگاہ کر رہا ہوں، یہ بات ہے۔ بھائی آپ غلط سمجھے، میں ایسا انسان نہیں ہوں، آپ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تو اب یہ سماعت فرما لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی کہ غیبت ہوتی ہی وہ ہے کہ واقعتاً کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور آپ اس کے عیب کو اچھالیں، اس کی غیابت کے اندر اچھالیں، پیٹھ پیچھے اچھالیں، تو فرمایا کہ وہ بہت بری بات ہے، یہ آپ جو ہے جو کام کر رہے ہیں۔ قرآن کے حوالے سے آ جائیں، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت خوبصورت آپ نے ایک معاشرتی موضوع رکھا۔ سورہ حجرات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری معاشرتی چیزوں کا اصلاح فرمائی اور معاشرتی چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ولا تجسسوا، فرمایا کہ تجسس نہ کرو، بہت زیادہ گمان نہ کرو، بہت گمان کرتے کرتے بدگمانی کے اندر چلے جاؤ گے۔ بہت سوچتا ہے انسان کسی کے بارے میں، کیا کرتا ہوگا، اور پھر بدگمانی کو گناہ کہاں سے کماتا ہے، یہ کہاں سے کھاتا ہے۔ بھائی کپڑے تھوڑے چینج لگ رہے ہیں اس کے، گاڑی بھی آج کل بدلی ہوئی ہے، تو یہ تجسس کرتے کرتے، یہ گمان بہت کرتے کرتے بدگمانی کی دہلیز میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انسان پھر مجلسوں کے اندر بیٹھ کے بولنا شروع کرتا ہے۔ تو قرآن نے ایک تو یہ دیکھیں آپ کے تصورات و تخیلات پر سوچنے پر بھی پابندی لگا دی کہ ایسا سوچو بھی نہ۔ اس کے آگے پھر جو عمل جو خاص طور پر ہم نے جس کے لیے کہا، فرمایا غیبت نہ کرو، اور کتنی خوبصورت مثال دی، ایک فطرت سلیم رکھنے والا، عقل سلیم رکھنے والا، فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر قرآن نے خود کہا فکرہتموہ، فرمایا ہر فطرت سلیم رکھنے والا آدمی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ فرمایا گویا کہ غیبت کرنا وہ گناہ ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ حدیث پاک کے حوالے سے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اسی کی تشریح کے اندر ایک بات میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ایک فوت شدہ شخص کے حوالے سے ذکر کرنا شروع کیا۔ آگے بڑھتے بڑھتے حضور نے فرمایا وہ کدھر ہیں لوگ؟ آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، حضور نے فرمایا وہ کدھر ہیں بھائی وہ جو باتیں کر رہے تھے اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے مردہ بھائی کے بارے میں؟ فرمایا آؤ یہ مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مردہ گدھے کا گوشت، فرمایا یہ جو تم اپنے بھائی مردہ بھائی کا بھی گوشت کھا رہے تھے، فرمایا یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ خدا کی قسم میری نگاہیں تو اس کو جنت کے باغوں کے اندر غوطہ زن دیکھ رہی ہیں اور تم یہاں پر باتیں کر رہے ہو۔ تو دیکھیں قرآن نے کتنے خوبصورت، اور سب سے بڑی بات، مرکزی بات جو میں کہوں گا رئیس بھائی، آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس سارے حجرات، سورہ حجرات کی ان ساری آیات طیبات میں جس کا تمسخر کا منع کیا، بدگمانی کا منع کیا، برے القابات کا منع کیا، اس میں بنیاد کیا ہے کہ ایک بندہ مومن کی عزت نفس، عزت شخصی، کہ آپ کسی کی عزت و وقار کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خانہ کعبہ بھی بڑا مکرم ہے، یہ تاریخ بھی، یہ دن بھی بڑا مکرم ہے، لیکن فرمایا ایک بندہ مومن کی عزت اتنی محترم ہے، فرمایا یہ خانہ کعبہ کی عزت سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے یہ حرام قرار دیا۔ جس طرح سود کھانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، زنا حرام ہے، اسی طرح بیٹھ کر مسلمانوں کی غیبتیں کرنا، فرمایا اس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کرتا ہے تو گویا وہ ایک حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، ادھر نیکیاں کر رہے ہیں، ادھر یہ غیبتیں کر کر کے سب کچھ ختم کر رہے ہیں، ہاتھ میں آخر میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ، بیک بائٹنگ یعنی کہ غیبت کرنا، کسی کی ایبسنس میں اس کے عیوب کو بیان کرنا، اور اگر اس میں عیب نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، وہ بھی انتہائی مذموم عمل ہے جو کیا جاتا ہے عام طور پر۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا یہ جو غیبت ہے یہ انسانی نفسیاتی
چیزوں کا شاخسانہ ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں انسان کی نفسیات میں کہ جس کے تحت انسان کسی کی غیبت کر بیٹھتا ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء حضرات جب اس حوالے سے روشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنے کا بہت موقع ملتا ہے کہ آیا واقعتاً ہم نے یہ چیز کی ہے تو جس کی وجہ یہ تھی نفسیاتی طور پر ہم کسی چیز کا شکار تھے، کسی محرومی کا، کسی اور چیز کا. تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. غیبت کن انسانی نفسیاتی جو کمیوں کا شاخسانہ ہے، اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. بہت بنیادی گفتگو اور ابتدائی تعریف اور تعریف اور قرآن استدلال علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش فرمایا. اچھا، اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا ایسے نفسیاتی اور ایسے وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی کہ غیبت ایک برا کام ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، پھر بھی انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں جہاں غیبت کی تفصیل اور گفتگو فرمائی ہے تو وہیں پر انہوں نے اسباب غیبت پر بھی بہت عمدہ کلام کیا ہے اور کافی ڈیٹیلڈ اس کو، کیونکہ آپ ظاہر ہے روحانی اعتبار سے ماہر نفسیات ہیں اور بہترین طبیب حاذق ہیں کہ یعنی کہ پورا ایک مکمل جیسے اسکین کر کے بندے کو معاشرہ کے حوالے سے حضرت کی تحریر کمال ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو حضرت امام غزالی نے بہت باریک بینی کے ساتھ اس کا جو جائزہ آپ نے لیا اور پیش کیا ہے وہ یقیناً بہت کمال ہے. اسی کا خلاصہ میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے تو بہت تفصیل سے اسباب بتائے ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو انسان کے اپنے ذاتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق خارجی ہے. مثال کے طور پر ذاتی اسباب میں سے ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو اچانک کسی وجہ سے غصہ ہے. اس غصے کو تسکین دینے کے لیے، جس کو امام غزالی نے شفاء الغیظ کہا ہے، اپنے غصے کو شفا دینے کے لیے وہ غیبتیں کرتا ہے تاکہ جتنی اس کی برائی کروں گا، جتنی غیبتیں کروں گا، اندر سے غصہ ٹھنڈا ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا اس بات سے لینا دینا نہیں ہے کہ ہوتا نہیں ہے غصہ ٹھنڈا، اس سے پھر بھی نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. تو یہ مطلب غصے کو ٹھنڈا کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. پھر آگے امام غزالی نے پھر علاج وغیرہ بھی بتائے ہیں کہ وہ غصے کا علاج کرے تاکہ پھر وہ غیبت کی طرف نہ جا سکے. اور بہت باریک بینی سے آپ نے سمجھایا کہ دیکھو تم غصہ کر کے پہلے ہی ایک بعض اوقات اس غصے کی اگر حرام اقسام میں ہو تو پہلے ایک گناہ پر ہو، پھر غیبت کر کے مزید گناہ کما رہے، تو نقصان اس کا ہوا یا تمہارا ہوا؟ تو زیادہ آپ کا ہوا. یعنی یہ انسان اگر اس کو لاجیکل انداز سے سوچے تو انسان کا اپنا نقصان ہے. پھر اس کے علاوہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے احتقار، یعنی کہ کسی کو حقیر جاننا. اگلے پر غصہ تو نہیں ہے مگر آپ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. ہاں، آپ اس کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں. تکبر و احتقار ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے. تو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو دوسرے کو حقیر جانتا ہے، پھر یوں غیبت کرتا ہے. تو ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے. لہٰذا اس کا علاج ہے کہ تواضع اور عاجزی پیدا کرے، انکسار کرے، اس سے پھر انسان غیبت سے بچے گا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور سبب اس کا یہ ہوتا ہے حسد ہوتا ہے، جلن، کہ خود تو میں وہ نعمت حاصل نہیں کر پایا لیکن پھر فلاں بھی کیوں، تو وہ بھی کیوں آگے جا رہا ہے یا فلاں جگہ پر وہ اس مقام پر پہنچا، لہذا پھر اس کو چھیننے کے لیے وہ پھر اس کی غیبتیں کرتا ہے تاکہ کسی طرح وہ بات میں جو غیبت کر رہا ہوں وہ پہنچے تو اس کو اس فلاں منصب سے معزول کر دیا جائے، فلاں عہدے سے معزول کر دیا جائے. تو حسد ہے، یعنی تکبر و احتقار ہے، یا حسد ہے یا غصہ ہے. یہ کچھ ایسے اسباب ہیں. جی، اس کے علاوہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ مزید ایک یہ کہ خوش طبعی کے لیے بھی انسان غیبت کر رہا ہوتا ہے، دوستوں کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے. اگر میں الگ تھلگ رہوں گا تو دوستوں کو برا لگے گا، تفریح طبع کے طور پر. بالکل. آپ نے لعب اور ہزل کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب یہی ہے کہ سب دوست ہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں اچانک عجیب لگے گا. اور یہ ہوتا بھی ہے کہ اگر کوئی انسان تھوڑا سا ان سے تنہا ہو تو کہتے ہیں یار آپ تو بڑے متقی ہو رہے ہو کہ آپ اس غیبت میں شامل نہیں ہیں، اس گناہ میں آپ حصہ نہیں لے رہے ہو. جیسے دوست کھانے وانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، بہت سارے گیدرنگیں ہوتی ہیں اور ایک گپے لگتی ہیں. اب اس گپے کے اندر کتنے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، یعنی غیبت، اس میں کوئی اگر حصہ نہ لینا چاہے یا نہ لے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے کہ مطایبہ یا پھر یہ ہزل و لعب کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں ہاں ملانا اور ان کو خوش کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان غیبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کا اس میں سے تو کوئی لینا دینا نہیں، نہ حسد ہے، نہ تکبر ہے، نہ جناب علی کوئی حقیر سمجھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف پرانی عادت ہے.
تو لہٰذا اگر پرانی عادت ہو گئی ہے تو بھی وہ اس گناہ میں ہے، جس کو لت پڑ جانا کہتے ہیں، تو پرانی عادتوں کی وجہ سے ایسے دوستوں میں اٹھا بیٹھا کہ جنہوں نے شروع سے اس نے ان کو غیبت کرتا ہوا پایا، انہی سے غیبت سیکھ لی، اڈاپٹ کر لی اس اور نے، اس کی مضموم ہونے کے حوالے سے کوئی آگہی نہ ہونا، کوئی آگہی نہیں، یہ آگہی ہے بھی تو بس وہ عادت کیونکہ پرانی ہے تو چھوٹ نہیں رہی ہے وہ. تو اس وجہ سے ایسے کئی اسباب ہیں کہ جس کی طرف آپ نے بہت خوبصورتی سے نشاندہی کی. تو انسان کو چاہیے کہ اپنا وقتاً فوقتاً جائزہ لے، جیسے علامہ صاحب نے آیات مبارکہ تلاوت کی، پھر احادیث کا جو ذکر ابھی آئے گا، تو ان سب کو انسان پیش نظر رکھے اور ہمیشہ یہ سوچے کہ وقتی نفع ہے دوستوں کے ساتھ، اخروی کیا چیز ہے اور مجھے خود اپنے لیے کیا کرنا چاہیے ایک انسان کی اگلی زندگی. بہرحال کوشش یہ کرے کہ اپنا انسان محاسبہ کرے، جائزہ لے، تاکہ یہ جو اس کے اندر تکبر، عجب اور حسد وغیرہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کی زبان جو ہے وہ غیبت تک اس کو لے جاتی ہے، اس سے پھر وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. بہت اچھی بات. اچھا، اب یہ ضرور آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بھئی ماہر نفسیات کو بلاتے اور ماہر نفسیات سے یہ سوال پوچھتے تو وہ کہتا آپ صبح کے وقت جائیں، لمبے لمبے سانس لیں، اسٹریس کم کریں، اپنے ذہن کا اسٹریس کم کریں گے تو آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، پھر آپ کو خیالات بہت اچھے آئیں گے. بنیادی طور پر یہ علماء حضرات ہیں کہ جو ہمارے رہنما بھی ہیں، پیشوا بھی ہیں، یہی صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. جس طرح علامہ صاحب نے حوالہ دیا سورۃ الحجرات کا، میں بھی آپ کو دعوت دوں گا کہ ضرور پڑھیں. معاشرتی آداب کا آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح زندگی گزارنی ہے آپ کو. اور دوسرے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ احیاء العلوم ہے، کیمیاء سعادت ہے، منہاج العابدین ہے، جو کتابیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور دیگر ہمارے جو مصنفین ہیں، جو صوفیہ ہیں، ان کی کتب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر آداب معاشرت کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انہوں نے کلام کیا ہے. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، چونکہ ہم نے قرآن کے حوالے سے بات کی، نفسیاتی ظاہر کمی کمزوری کے حوالے سے بھی یہ چیز سامنے آئی اور بہت سی جہتیں مفتی صاحب نے پیش کی. میں چاہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے وہ کیا ہیں، کس انداز میں آپ نے مذمت فرمائی ہے، کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی رئیس میں قبلہ مفتی علیہ سنت مفتی اسماعیل حسین نورانی صاحب نے بہت خوبصورت نچوڑ پیش کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلیمات کا جو نفسیات کے حوالے سے ہے. ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی قرآن پاک کے حوالے سے، جیسے سورہ حجرات کا ہم نے ذکر کیا، ایک اور قرآن مجید فرقان حمید کی صورت ہے، اس کے آغاز کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تانا زنی کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے. اس کے حوالے سے حضرت مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت نقل فرمایا ہے. ابو العالیہ کے حوالے سے، عطا بن ربا کے حوالے سے آپ نے قول نقل فرمائے کہ ہومزہ اور لومزہ. آپ نے فرمایا کہ ہومزہ جو ہے وہ سامنے کسی کی برائی کرنا اور لومزہ کسی کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا. کسی غریب کو کفار کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی غریب کے اگر برائی بیان کرتے تھے تو اس کے سامنے بیان کرتے تھے، لیکن کسی طاقتور، کسی امیر کی اگر عیب جوئی کرنی ہوتی تو وہ اس کے پیٹھ پیچھے کیا کرتے تھے. اچھا، یہ بھی ایک نفسیات ہوتی ہے، یہ بھی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کسی کے سامنے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے، بات نہیں کر سکتا ہے. اب ہر بات بندہ نہیں کر سکتا ہے منہ کے اوپر، تو اس کا پھر وہ نعم البدل کیا تلاش کرتا ہے کہ وہ اپنے اس کو درد کو مٹانے کے لیے، تکلیف کو مٹانے کے لیے وہ پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ غم جو ہے میرا یہ مٹ جائے. تو یہ خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید نے ان دونوں عیب جوئی کو، لیکن دیکھیں قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا، وائل، بربادی، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب جوئی کرتے ہیں اور جو ہے دوسروں کے حوالے سے برے تانزان کرتے ہیں. احادیث طیبہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا معراج کی رات میں نے کئی چیزوں کو دیکھا اور میں نے خاص طور پر دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جو ناخن ہیں وہ پیتل کے بنے ہوئے تھے، لمبے لمبے پیتل کے ناخن تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے منہ کو نوچ رہے تھے، ان کے منہ پورے زخمی ہو رہے تھے. فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کا گوشت نوچا کرتے تھے، ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ عذاب دے رہا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان غیبت کی صورت میں اگر کسی کا گوشت کھاتا ہے تو قیامت کے دن اس کو آگ کھلائی جائے گی اتنی. دنیا کے اندر اگر کسی کا حرام طریقے سے کپڑا پہنتا ہے تو اس کو آگ کا کپڑا، آگ کا لباس پہنایا جائے گا. اسی طرح ہر چیز کا ذکر کیا، کسی کی جو ہے ظلم زمین غصب کر لی تو قیامت کے دن اس کو اسی سطح کا آگ کا عذاب دیا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان کی جو آخرت ہے، انسان کے سارے نیک اعمال کا جو مدار ہے وہ، اچھا ہم صرف لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک تسبیح یہ پڑھ لیجئے اور یہ تسبیح وہ پڑھ لیجئے، لیکن اس تسبیح کو بچانے کا جو ذریعہ ہے وہ تسبیح بچے گی کیسے؟ تسبیح تو پڑھ لی ہم نے،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد کے اندر، اللہ اکبر، نماز پڑھی، پھری پر دل نہ پھریا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گھر بھی نہیں پہنچتے، راستے میں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر سارا کچھ لپیٹ لپاٹ کے ختم کر کے، فلانا یہ تھا، فلانا یہ تھا، فلاں کو یہ تھا، فلاں کو یہ تکلیف تھی، وہ کچہری پنچایت لگی، اور سارا کچھ خواندہ برابر شد کر کے، اور جیسے آئے تھے ویسے واپس گھروں کو تشریف لے گئے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اپنی نیکیاں، فرمایا آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ غیبت، یہ حسد، یہ چغلی، یہ تانا زنی، فرمایا یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے تباہ و برباد کر دیتی۔ بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے فرمایا کہ تسبیحات، وظائف، اوراد، ان تمام چیزوں میں ہم کوشش کرتے ہیں عاملین سے مل لیں اور کاملوں سے مل لیں اور علماء حضرات سے مل کر اپنے اوراد و وظائف مکمل کر لیں، لیکن جو معمولات زندگی میں جو خرابیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کی اصلاح کی طرف نظر نہیں جاتی، جبکہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے کام ویسے ہی آپ کے انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کو اور ہمارا ساتھ رہے گا، اور اسی موضوع پر ایک انتہائی اہم سوال میرے پاس موجود ہے، وہ پیش کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ غیبت آج ہمارا موضوع ہے، اور بنیادی جو ہمارا تسلسل کے ساتھ ایک جو موضوع ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ، اس میں ذیلی موضوع جو ہے وہ غیبت ہے۔ اس حوالے سے علامہ صاحب نے بہت کمال انداز میں اور مفتی صاحب نے بھی بڑے کمال انداز میں گفتگو فرمائی۔ بظاہر جیسے میں نے اپنے سرنامہ کلام میں عرض کیا کہ 4 حرفی لفظ ہے غیبت، یہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹا لفظ ہے، سننے میں بھی بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن اس کی جو نقصانات ہیں، اس کی تباہکاریاں بہت زیادہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس پر یہ جو لاتعداد اس کے نقصانات ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کی اتنی مذمت فرمائی اور قرآن نے اتنی سنگین مطلب اس کے لیے وعید بیان فرمائی، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر، اور پھر احادیث میں اس کو زنا سے بھی زیادہ بدتر قرار دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پھر نقصانات بھی اسی اعتبار سے سنگین ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خاص طور پر سوال میں معاشرتی نقصانات کی بات کی گئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اس کے ذریعے سے برائیوں کو فروغ ملتا ہے۔ حالانکہ معاشرے کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ اس معاشرے کی بقا اور ترقی اس بات پر منحصر ہے کہ اس معاشرے کے اندر برائیوں کا ریشو کم ہو اور حسنات، نیکیوں اور بھلائیوں کا ریشو زیادہ ہو۔ کیا بات! وہ معاشرہ پاکیزہ بھی ہوتا ہے اور ترقی بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو حسنات اور نیکیوں کو آہستہ آہستہ اس کی جڑوں کو کاٹ کر پھر برائیوں کو فروغ دیتی ہے۔ اچھا، برائیوں کو فروغ اس طرح ملتا ہے کہ جب ایک آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ 2 سننے والے ہوتے ہیں، وہ اس کو اپنے 2-4 ملا کر کے اس کو جا کے بتاتے ہیں، اس کو سباق اور اپنی طرف سے چند چیزیں مزید ایڈ کر کے چٹپٹا کر کے اس کو سامنے بتاتے ہیں، پھر اس کو مزید غصہ آتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں پھر وہ بھی کسی جگہ پر یا تو غیبت کا جواب غیبت سے دے گا، یا ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں کم از کم اکتفا تو اتنے ہی جواب پہ کرنا بھی کسر نفسی اور کسر شان سمجھا جاتا ہے، اس کا رد عمل اور زیادہ خطرناک آتا ہے۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں پھر وہ اگر زیادہ طاقتور، جیسے علامہ صاحب نے کچھ طاقتور کا ذکر کیا کہ غریب اگر ہے اور طاقتور ہے تو ہمارے یہاں رویے بھی الگ، اسی طرح جواب بھی الگ الگ آتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ طاقتور ہے تو وہ پھر صرف زبانی کلامی پہ اکتفا نہیں کرے گا نا، وہ خدا نہ خواستہ کچھ اور خطرناک گیم کر سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، مطلب یہ کہ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انتقامی کارروائی کے لیے پھر لوگ اس کے ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اگر اس کے پیچھے لگ گیا تو اگر تو وہ اس نے، جیسے آج کل کے یہ انسٹرومنٹس ہیں ہمارے پاس، ڈیجٹ مختلف ہیں کہ گیجٹس ہیں جو موبائل وغیرہ ہیں، اب اس کے ذریعے اس نے کسی کو پیچھے لگا دیا کہ اس کی کسی نہ کسی چیز کو ریکارڈ کرنا ہے، پھر وائرل کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے تو کسی نشست میں بیٹھ کر کے غیبت کی تھی اور سوچا بھی نہیں تھا کہ کہاں تک نقصان جائے گا، اگلے نے پھر اس کا تو باقاعدہ پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے بڑے عصری ماحول میں رہتے ہوئے آپ نے اس کو اور پیچھا کر کے اس نے ایک بندے کو شاید اس کے پیچھے لگا کر یا خود بھی نوٹ کر کے واچ کر کے پھر اس نے اس کی تمام نقل و حرکت کو نوٹ آؤٹ کر کے پھر اس کو اس کے آفس میں ہو یا اس کی گیدرنگ میں ہو دوستوں میں، اور اگر فیملی کوئی پس منظر ہے تو وہاں جا کر کوئی برائی وائرل کر دی، تو آپ سوچیں کہ اس ایک غیبت کی وجہ سے اس کے بدلے اور انتقام کے اندر کتنی چیزیں ڈسٹرب انسان کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے اس کا۔ دوسرا، اس کے علاوہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے، چلیں وہ کچھ نہ بھی کرے تو کم از کم اس کا ایک عزت تھی، اس کا وقار تھا، اس نے تو چلو اس کی فیملی کو ڈسٹرب نہیں کیا بدلے میں، لیکن اس نے تو اس کو ڈسٹرب کیا نا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی غیبت اس کے ڈائریکٹ فیملی میں جا کر پہنچ جائے، وہ لوگ بدزن ہو جائیں، ان کے دل میں کوئی شک شبہ آ جائے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ غیبت کے ذریعے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، انتقامی کارروائی پیدا ہوتی ہے، اور تتبع یعنی کہ تجسس، جس کو قرآن نے بھی، علامہ صاحب نے جو آیت پڑھی، تو تجسس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے،
ٹوہ میں لوگ لگتے ہیں، اور پھر یعنی کہ ایک برائی نے کئی برائیاں معاشرے کے اندر جنم دے دی. اچھا یہ تو خالی برائیاں ہیں، پھر ان برائیوں کی جو تباہ کاریاں اور آفٹر شاکس ہیں وہ پھر گھر ٹوٹنے پر مرتب ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں گھر ٹوٹتے ہیں، پھر لوگوں کے دلوں میں خرابیاں، بدگمانی، بدزنی، پھر جھوٹ، پھر وہ اس بات کو بنانے سنوارنے کے چکر میں اچھا وہ کل کو وہ غیبت والا پکڑا جائے گا نا جس نے بنیاد ڈالی تھی، وہ کہے گا نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، اب وہ اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولے گا. تو آپ اس غیبت کو بچانے کے لیے پھر جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کتنی ساری مطلب ایک برائی کئی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے بنیاد پر مطلب یہ کہ اس کو کنٹرول کرنے کا فرما دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فرمایا کہ ما ظاہر یعنی جو ظاہر فواحش ہیں، گناہ ہیں، ان کی طرف بھی نہ جاؤ. ما بطنا جو اندرونی پوشیدگیاں ہیں نا جو اس کی تباہ کاریوں کی طرف جا سکتی ہیں، فرمایا اس کی طرف بھی نہ جاؤ. تو ہر ایک پر سد باب فرمایا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. غیبت ہو، چغلی ہو، برائی ہو، بیک بائٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، یہ سب چیزیں ملا کر اگر کہا جائے تو یہ سمجھ لیں جڑ ہیں گناہوں کی. اس کی طرف جانے کے بعد پھر بہت ساری برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے. ابتدا سے اب تک قرآن سے، حدیث سے اور ویسے اقوال سے ہم نے دیکھا کہ اس عمل کی مذمت آئی ہے. اچھا اس کا جواز بھی کوئی ہے، کہیں جائز بھی ہے غیبت؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، علامہ صاحب کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں جواز کی جہاں تک بات ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہے، وہ مظلوم ہے اور وہ اپنی مظلومیت کی آواز کو بلند کرنے کے لیے قاضی وقت کے پاس جاتا ہے، یا مثال کے طور پہ حکمران وقت کے پاس جاتا ہے، امیر وقت کے پاس جاتا ہے، تو اس کو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ مظلوم جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے. اسی طرح استفتاء لینے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے آپ اسپیسیفک، ویسے تو آپ کوئی بھی نام رکھ کے فلاں کر کے کر سکتے ہیں، لیکن اسپیسیفک بھی آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. قاضی وقت کے پاس جا سکتے ہیں، سوال کے لیے لے سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص فاسق مولن ہے، وہ علل اعلان کھلے عام جو ہے وہ فسق و فجور کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، لوگوں کا مال غصب کرتا ہے، تو آپ اس کے فسق کو ظاہر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے اگر اس کے ظاہر کرتے ہیں فسق و فجور، تو اس صورت کے اندر یہ آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ اپنے بچی یا بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ خود نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں تحقیقات کرتے ہیں اور کسی سے معلومات فراہم کرتے ہیں. جی کسی بندے سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے. اب اس بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحیح طور پر بتائے. بولے نہیں میں نہیں بتاؤں گا، گناہ ملے گا. نہیں، تو شریعت نے اس وقت آپ کو کہا ہے کہ آپ صحیح طور پہ بتائیں، لیکن اس کی بھی ذمہ داری ہے. رئیس بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ مفتی صاحب آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ اس غریب نے صحیح بتایا، آپ نے بازار میں جا کے اسی کا ڈول بجا دیا کہ فلاں نے مجھے بتایا. تو یہ بھی المستشار اور معتمرن دونوں طرف سے ہے کہ وہ بھی صحیح طور پر بتایا اور یہ بھی اس کی پردہ پوشی رکھے، اس نے آپ کی مہربانی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خاتون حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 جگہ سے رشتے کی آفر آئی ہے، تو میں کیا کروں، کس سے کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک کے بارے میں فرمایا وہ تو ڈنڈا اپنے کندھے سے نہیں ہٹاتا، یعنی سخت مزاج ہے بہت زیادہ. دوسرے کے بارے میں فرمایا وہ تو قلاش ہے، یعنی جو شریعت نے نان و نفقہ دینا واجب کیا ہے وہ نان و نفقہ بھی نہیں دے سکتا. اب دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پاکیزہ نہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے چونکہ رشتے کا معاملہ تھا، اس نے معاملہ کرنا ہے، تو حضور علیہ السلام نے واضح کر کے بیان. تو کسی سے شراکت کرنی ہے، کسی کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے، استفتاء لینا ہے، ظلم کو ظاہر کرنا ہے، فسق و فجور کو ظاہر کرنا ہے، یہ وہ چند مواقع ہیں عمومی طور پر جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ غیبت کر سکتا ہے. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ کسی کو نقصان سے بچانا، کسی مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانا، لوگوں کو آگاہ کرنے کے حوالے سے، خدا نہ خواستہ کوئی ظالم ان پر ظلم نہ کرے، کوئی بددیانت آدمی بددیانتی نہ کر بیٹھے، اس حوالے سے اویئر کرنے کے حوالے سے، اور نیت میں یہی ہو کہ دوسرے مسلمان بھائی کا کوئی نقصان نہ ہو، صرف اس حوالے سے. اس کے علاوہ مذمت ہی مذمت نظر آتی ہے غیبت کی. اچھا اتنی بات ہوئی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس عمل سے، اس قبیح فعل سے انسان خود کیسے بچ سکتا ہے، دوسروں کو کیسے بچا سکتا ہے؟ حضرت میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں یقیناً اس فعل سے بچنے کے لیے بھی انسان کو تدبیر کرنی چاہیے. ہم اپنے بہت سے دنیا کے نقصانات سے بچنے کے لیے بڑی تدبیریں کرتے ہیں کہ کرائسس مجھ پر نہ آئے، کرونا وائرس مجھے نہ ہو جائے، یعنی کہ ہر چیز کے لیے ہم پروٹیکشن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں کیسے بچوں نا. مگر یہ واحد ایسی کچھ روحانی خرابیاں ہیں اور گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں انسان فکر مند بھی نہیں ہوتا. تو یہ کتنا مطلب افسوسناک پہلو ہے معاشرے کا کہ اس حوالے سے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اگر، تو پھر بہت زیادہ خطرناک ہے. لہٰذا سوچنا بھی چاہیے اور بچنے اور بچانے کی فکر کرنی چاہیے.
تو ایک تو قرآن مجید کی ترتیب پر اگر ہم آیت میں غور کریں جو قبلہ علامہ صاحب نے شروع سے ایک بنیاد رکھی آیت مبارکہ کے ذریعے سورۃ الحجرات کی، تو اللہ رب العالمین نے اس میں بھی گویا کہ ایک ترتیب سے ہی بچنے کی طرف اشارہ فرما دیا، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو، پھر فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، پھر ولا یغتب۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت کا جو فعل پہلے ہے نا جو اس کے بعد ہے، تو فرمایا ہوتا بھی اسی طرح ہی ہے، لوگ پہلے بدگمان ہوتے ہیں نا، پھر پیچھے پیچھے جاتے ہیں، پھر غیبتیں کرتے ہیں۔ تو قرآن کی اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ ہر کام سے بچیں گے نا تو غیبت سے بچ جائیں گے۔ مطلب بدگمانی نہ کریں تو تجسس بھی نہیں کریں گے اس کے بارے میں، تجسس نہیں کریں گے تو غیبت بھی نہیں کریں گے۔ تو اس ترتیب سے سیکھیں ہم، یعنی کہ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ بری صحبت سے بچیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں بری صحبت کی وجہ سے آتی ہیں، تو برے دوستوں سے اسی لیے اسلام نے بار بار اس کی تلقین و ترغیب فرمائی کہ ایسی صحبتیں جہاں پر اس طرح کی باتیں، گالی گلوچ ہوتا ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان نہ رکھے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تو یقیناً پھر غیبت سے بچے گا وہ۔ اس کے علاوہ پھر ایک بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے علماء نے فرمایا کہ جس کے اندر جتنی استطاعت ہے وہ اس کے مطابق ریئیکشن کرے۔ من رعا منکم منکرن کے بھی مضمون کا ایک اس میں خلاصہ نظر آتا ہے کہ یا تو آپ روک دیں، غیبت ہو رہی ہے آپ روکنے پر قادر ہیں، آپ روک دیں، اگر آپ کو روکنے پر قدرت نہیں ہے تو آپ خود اٹھ سکتے ہیں تو اٹھ جائیے، وہاں سے شامل نہ ہو، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں، یعنی روکنا بھی ممکن نہیں، وہاں سے اٹھ کے جانا بھی پاسبل نہیں۔ طالب علم مانا ایک سوال ہے، غیبت کرنا تو گناہ ہے، غیبت سننا بھی یا اس محفل کا اگر حصہ ہے، وہ جب اس کا یعنی کہ راضی ہو تو سننا والا بھی، امام غزالی نے بھی لکھا اور فقہا نے بھی لکھا کہ وہ غیبت کرنے والے ہی کی طرح ہیں، سننے والا بھی وہ بھی برابر کا گناہگار ہے اگر وہ راضی ہو تو، لہذا کم از کم اگر انسان کو طاقت ہے روک سکے تو روک دے، اٹھ کے چلا جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کوئی مجبوریاں ہیں اس کی، تو وہاں پر فرمایا دل میں برا جانے اس کو، تو دل سے سخت اس کو برا جانے اور پھر توبہ اور استغفار بھی کرے، تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ آپ نے ایک سوال کیا کہ بچنے کے ساتھ بچائیں کیسے؟ بچانے کے لیے خاص طور پر دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ چونکہ یہ عادتیں پیدا ہوتی ہیں نا تو بہت شروع سے ہوتی ہیں، لہذا تربیت اس کے اندر کریں، یعنی کہ بچوں کو شروع سے ہم سکھائیں، سمجھائیں، بیٹا آپ خود بھی غیبت میں شامل نہ ہوں، آپ کسی کا حصہ نہ بنیں، خود عمل کریں، بالکل والدین خود عمل کریں، پھر اچھی تربیت کریں، تو پہلے اوپر جو باتیں بتائیں اس میں بچیں وہ خود، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ تربیت کریں۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ کریں، جیسے آپ نے بھی شروع میں کیمیائے سعادت وغیرہ کا جو ذکر کیا اور امام غزالی کا جو ذکر آیا، تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اسلاف کے واقعات آپ جتنے پڑھیں گے نا تو اس سے انشاءاللہ تربیت نفس ہوتی ہے، تو یہ بچانے کا ایک طریقہ ہے، گھر میں مطالعے کا بتائیں اور خود بھی پڑھیں اور تربیت بھی کریں، تو انشاءاللہ ان برائیوں سے بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بڑے سہل انداز میں بڑے آسان لفظوں میں پیغام دیا۔ اچھا علامہ صاحب میں چاہوں گا آخری لمحات ہیں اپنی پیغام سے میں نوازیں اور ہمارے ناظرین کو پیغام عنایت فرمائیں۔ ماشاءاللہ تقریباً ساری چیزوں پر ذکر ہو چکا ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ اگر کسی شخص سے غیبت ہو جائے تو اس کا ازالہ کیسے کرے۔ دیکھیں اس کے دو چیزیں ذکر کی ہے، بعض تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو غیبت معاف نہیں ہوگی، بعض نے کہا کہ نہیں آپ جا کر اس کو بتائیں، نہیں اس سے اور زیادہ اس کی دل آزاری ہوگی، آپ اس کے لیے استغفار کریں، آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اللہ کے بارگاہ کے اندر اپنے لیے بھی توبہ کریں اور اس کے لیے بھی استغفار کریں، اس کو کچھ ایصال ثواب کا تحفہ بھیجیں تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ رئیس بھائی یہ ہمارے معاشرے کی یہ جو سورہ حجرات کی آیات طیبات ہیں جس میں تمسخر کا ذکر ہے، تناظر کا ذکر ہے، اس میں قرآن کا عمومی طور پر اسلوب یہ ہے کہ وہ مردوں کو اقیم الصلاۃ والزکوٰۃ کہہ کر سب کو شامل کرتا ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ خواتین کو بھی کہا ہے، کیونکہ یہ جو تمسخر اور یہ عیب جوئی اور یہ غیبت مرد، ویسے تو اب ایکولیشن اتنی ہو گئی ہے کہ پیچھے کوئی بھی نہیں رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر قرآن تخصیصاً تعییناً جو ہے اسپیسیفک خواتین کو بھی کہا ہے کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، نہ عورتیں کریں، اور اس پہ سب سے برائی چیز یہ ہوتی ہے جیسے مجھ سے ہم نفسیاتی طور پہ کہا کہ انسان اپنے آپ کو اپر ہینڈ کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ میرا لباس ایسا ہے، میری چوائس ایسی ہے، میری شخصیت ایسی ہے، اس کو یہ اچھا کچھ لوگ نفسیاتی طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جب تک میں سامنے والے کو ڈی ویلیو نہیں کروں گا نا تو فقیر کی شخصیت ابھر نہیں سکے گی، میری شخصیت ابھرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دوسرے کی توہین کرو، تنقید کرو، تب جا کے میں جو اوپر سکوں گا، اور یہ بدترین سوچ ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، عزت ہے میرے رب کے ہاتھ میں۔ بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، مفتی صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، بات دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے اگر چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں، ہمارے اعمال مقبول ہوں جس میں تمام عبادات ہیں، تمام اعمال حسنہ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچتے رہیں تو غیبت سے دور ہو جائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ سے عمل ہوا بھی ہے
تو آپ معافی مانگ لیں، اعلانیہ معافی مانگیں. جب اعلانیہ گناہ کرنے پر لوگ رضامند نظر آتے ہیں تو اعلانیہ معافی مانگنے پر خدا جانے کیوں دور نظر آتے ہیں. اعلانیہ طور پر معافی مانگنی چاہیے کہ اگر ہم سے کسی کا دل آزاری ہوئی ہے، غیبت ہوئی، اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے اور وہ شخص بھی معاف فرمائے جس کے لیے ہم نے ایسے کلمات ادا کیے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ انسان موت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی معافی پیش کرے. ہاں، حصول برکت کے لیے میسج نہ کریں کہ ایٹ اے ٹائم آپ ہزاروں لوگوں کو میسیجز دے دیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. دل سے ندامت ہونی چاہیے، الندم التوبہ جو ہے فرمایا گیا. بہرحال اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.